یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو صرف جغرافیے سے نہیں بنا تھا، یہ ایک نظریے سے بنا تھا، یہ ایک وعدے سے بنا تھا۔ وہ وعدہ کہ یہاں مسلمان اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں گے۔ میرا نام ملک انیک علی کھٹانا ہے۔ میں ایک وکیل ہوں اور ایک حافظ قرآن بھی۔ میں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اسے سمجھتے بھی ہیں؟ علم کی تلاش مجھے پاکستان سے باہر لے گئی۔ میں نے قانون کی تعلیم حاصل کی کوئین میری یونیورسٹی آف لنڈن سے، اور پھر مجھے موقع ملا کہ دنیا کے ایک عظیم علمی روایت کو قریب سے دیکھنے کا، ہارورڈ یونیورسٹی۔ وہاں میں نے صرف قانون نہیں پڑھا، میں نے یہ دیکھا کہ قومیں اپنے نظریات کو کیسے سمجھتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ کیسے بناتی ہیں۔ وہاں مختلف مذاہب کے لوگ تھے، مجھ سے ایک سوال پوچھتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ایک سادہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے مجھے ایک گہری حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پاکستان میں کروڑوں مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ اسے سمجھتے نہیں تو وہ اسے اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں گے؟ جب میں نے اس سوال کو قانون کی نظر سے دیکھا تو مجھے ایک حیران کن حقیقت نظر آئی۔ پاکستان کا آئین آرٹیکل 31 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ریاست کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ مسلمان کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گی۔ یہ صرف ایک مذہبی اصول نہیں، یہ ایک آئینی وعدہ ہے، ایک ریاستی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے قوانین کے مطابق ہر پبلک اور پرائیویٹ سکول میں قرآن کی تعلیم لازمی ہے۔ گریڈ 1 to 5 بیسک عربک اینڈ 6 to 12 ٹرانسلیشن پڑھانا ضروری ہے۔ یہ ایک تاریخی قدم تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بنیادی سوال پیدا ہوا۔ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے گا تو وہ ترجمہ کس کا ہوگا؟ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر موجود ہیں، ان کے علمی نقطۂ نظر مختلف ہو سکتے ہیں، تو پھر ریاست یہ کیسے طے کرے گی کہ بچوں کو کون سا ترجمہ پڑھایا جائے؟ یہ صرف مذہبی بحث نہیں، یہ ایک قانونی خلا ہے۔ اسی سوال نے مجھے ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ مسئلہ صرف گفتگو کا موضوع نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کو عدالت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ مقدمہ پاکستان کی 5 ہائی کورٹس میں دائر کیا، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ایک شہر کا نہیں تھا، پورے پاکستان کا تھا۔ بالآخر یہ سوال پہنچا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تک، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ کیس کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، یہ کیس ایک اصول کے لیے ہے۔ کیا ریاست نے قرآن کی تعلیم کے حوالے سے اپنی آئینی ذمہ داری کو مکمل طور پر واضح کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا صرف عبادت ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا انسان کو بدل دیتا ہے۔ یہ انصاف سکھاتا ہے، یہ طاقتور کو جواب دہ بناتا ہے، یہ کمزور کو وقار دیتا ہے، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ سچائی کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ میرا سوال بہت سادہ ہے، اگر پاکستان کے بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا جانا لازمی ہے تو ریاست یہ بھی واضح کرے کہ وہ ترجمہ کیا ہوگا، اور اس پر قومی اتفاق رائے کیسے قائم کیا جائے گا، کیونکہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، ایک ہدایت ہے، اور جب ایک قوم ہدایت کو سمجھ کر پڑھتی ہے تو صرف سوچ نہیں بدلتی، تاریخ بدل جاتی ہے، اور شاید وہی لمحہ ایک نئی قوم کی ابتدا ہوتا ہے۔ میں آخر میں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ قرآن پاک کو صرف پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے ہدایت بھی لینا چاہتے ہیں؟